کا قرب حاصل ہوتا رہے گا۔ تو یہ بڑی عظیم چیز ہے دعا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں مانگی ہیں، اور ہم لوگوں کو تو مانگنا بھی نہیں آتا کہ کس طرح مانگا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھا بھی دی دعائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھا دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی سکھا دی قرآن کریم کے اندر کہ یوں مانگا کرو، یہ مانگا کرو، اس طرح مانگا کرو۔ اور جو دعائیں قرآن کریم نے سکھا دی، اللہ تبارک و تعالی نے سکھا دی، تو ان کے بارے میں یقین جانو کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود کہیں کہ یوں کہو، یوں دعا مانگو مجھ سے، اب کہ جاؤ میں نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعا تلقین فرمائی قرآن کریم میں، تو وہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا ہے۔ تو یہ ہم نے قرآنی دعاؤں کا سے آغاز کیا تھا کہ قرآن کریم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ آدمی سمجھ کر مانگے، دل سے مانگے، سمجھ کر مانگے، تو دنیا و آخرت کی ساری صلاح و فلاح ان کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ان میں سے ایک دعا ہے جو پچھلی قرآنی دعائیں ہیں ان کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ یہ دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا بعض اوقات اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اور اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اور یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، چل دیے، نہ یہ پوچھنا کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے، بس چل پڑے۔ تو یہ سکھانا مقصود ہے کہ بندے کا کام جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کے آگے کیوں کا سوال نہیں ہوتا کہ میں کیوں کروں یہ کام۔ آج کی دنیا میں ایک مصیبت یہ آ گئی کہ جب کسی کو کہو کہ شریعت کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو پوچھتے ہیں کہ کیوں ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، پہلے وہ مجھے بتاؤ تو میں آگے اس کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ ایسی مصیبت ہے جس کی وجہ سے دین جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کا کھلونا بن گیا کہ فلسفہ پوچھتے ہیں کہ اس کا فلسفہ بتاؤ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ دنیا میں تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارا نوکر جو انسان ہے، کوئی غلام بھی نہیں ہے، تمہارا نوکر ہے، اس کو اگر تمہیں حکم دو کوئی کہ بازار سے فلاں چیز لے کے آ جاؤ، وہ مجھے جی کیوں لاؤں، تو یہ گوارا نہیں کرتا کوئی بھی شخص کہ میرا نوکر مجھ سے کیوں کا سوال کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں ہر شخص یہ کہتا ہے جی مجھے پہلے لاجک بتاؤ، اور ایسے لوگوں کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں بڑے مشتاق اور بڑے عقیدت مند ہو جاتے ہیں جو اسلامی احکام اور شریعت کے احکام کا سائنسی انداز میں اس کی توجیہ کریں کہ یہ سائنٹیفک اس کی وجہ یہ ہے۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی کسی حکم میں کوئی بلا وجہ کوئی حکم نہیں ہوتا، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرے، چونو چرا نہ کرے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا اتباع کامل کا، اذ قال له ربه اسلم،
قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اس کے پروردگار نے ان سے کہا کہ اللہ ہمارے حکم کے آگے جھک جاؤ، تو انہوں نے کہا جی میں نے رب العالمین کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ اس بات کو قرآن کریم نے اتنی تعریف کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، اور اتنا پیار سے بیان کیا ہے۔ یہ جس آیت کا میں ذکر کر رہا ہوں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس پورے 2 صفحے کے اندر اگر دیکھو تو 12-13 مرتبہ نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، 12-13 مرتبہ 1-1.5 صفحے کے اندر اتنے پیار سے نام لیا ہے، اس لیے کہ وہ متبع تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے تھے۔ تو چنانچہ جب حکم آیا کہ بیوی بچے کو چھوڑ کر چل جاؤ، چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ بیچاری عورت ذات، بچہ گود میں، اس کو شوہر جو ہے وہ تنہا سہارا تھا، وہ جا رہا ہے چھوڑ کر، تو پوچھا کہ کہاں چلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اب شام جا رہا ہوں۔ کہا آپ اپنی طرف سے جا رہے ہیں یا اللہ میاں نے بھیجا ہے؟ یہ عورت سوال کرتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ تو نے کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تو فرمایا اس عورت کا آپ حوصلہ دیکھو کہ وہ جواب میں کہتی اذا لا یضیعنا، اگر اللہ نے بھیجا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو اس صحرا کے اندر، اس کوہسار کے اندر لق و دق علاقے میں چھوڑ کر روانہ ہو۔ جب روانہ ہوئے تو وہاں تھوڑا سی چڑھائی تھی جانے کے لیے، ایک چڑھائی کے جب کنارے پر پہنچے آگے اترائی آ رہی تھی، تو وہ آخری موقع تھا جو اپنی بیوی اور بچے پر نظر ڈالنے کا، تو وہ اس کے بعد بیوی بچہ نظر نہ آتا، وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی۔ کیا جذبات ہوں گے، کیا خیالات ہوں گے، کیا دل میں طوفان اٹھ رہے ہوں گے ایک انسان کے کہ میں اپنی بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کسی زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر یہ آ گیا ہے، وہ بازار ہی ختم ہو گیا، تو وہاں پر یہ دعا مانگی، اور کیا پردرد دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمن، پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے دور رکھیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اب جو ان میں سے میری اتباع کرے گا، یعنی مجھ پر جو آپ نے احکام نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرے گا، فانہ منی تو وہ میرا ہوگا، ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے گا فانک غفور رحیم تو آپ تو بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، آپ کی جس پر چاہیں رحم فرمائیں، جس کی چاہیں مغفرت فرمائیں۔ پھر فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو یہاں پر لا کر آباد کیا ہے آپ کے حرمت والے گھر کے پاس، جو ایسی وادی میں ہے جہاں پر کوئی کھیتی نہیں اگتی، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار
یہ میں نے آباد اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم. تو ایسا بنا دیجئے لوگوں کے دلوں کو کہ ان کے پاس کھچ کر جائیں. افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور ان کو طرح طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما لعلہم یشکرون، تاکہ یہ آپ کے شکر گزار بندے بنے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا سننے والا ہے. پھر یہ دعا فرمائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد کو بھی. اور ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار یہ میری دعا قبول فرما لیجئے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اے میرے پروردگار میری مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی مغفرت فرمائیے، اور سارے مومنین کی مغفرت فرمائیے جب اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا. ذرا ان دعاؤں